GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ لوگ سب شانتی سے بیٹھ جاؤ، اگر بیان کروانا ہے تو۔ یہ شور شار اس سے بیان نہیں ہوتا، سب یہ تو زبردستی کا کوئی سبق یاد ہو آدمی سنا دیتا ہے آ کے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ایک طرف تو یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو شور کر رہے ہیں اس سے انتشار بھی بہت ہے ذہن میں، وقت کی قلت بھی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 9 بجے بیٹھا دینا یا اس سے پہلے، لیکن انہی بچوں سے طبیعت میں ایک طرح سے انشراح بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور میرے اپنے تصور سے زیادہ سامعین، طالبین کا مجمع مستانہ نگاہوں کے ساتھ مجھے دکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے دوسری خوشی۔ اس لیے تھوڑی سی شانتی بنائے رکھیں تو شاید کوئی اچھی بات آ جاوے، اللہ کہلوا دیویں اور کچھ کام آ جاوے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انسان اس دنیا میں نہیں تھا، آ گیا، اور آیا بھی نہیں، بھیجا گیا ہے۔ خود سے کوئی آ سکتا ہے؟ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان تیرا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، آ گئے تم، اتراتے ہو، نخرے دکھاتے ہو، آزادیاں
منمانیاں تو اپنی زندگی کا سرمایہ افتخار اس کو سمجھتے ہو؟ ارے جس نے بھیجا ہے اس کے ہو کے رہنے کو اپنا فخر سمجھو. وہ نہ بھیجتا تو کہیں رہ جاتے پیچھے ہی. کتنے چمن ایسے ہیں جہاں ایک پھول بھی نہیں آئے. ممکن ہے اسی اسٹیج پر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میں تو جانتا نہیں. مولانا چمن کا مطلب یہ ہے کہ شادی کر کر کے بیٹھے ہو اور ایک بھی کوئی نہیں ہے جس کو آپ سکہ دے سکو. سکے جیب ہی میں لٹک رہے، اور کہیں اتنے ہیں تلکا عشرۃ کاملہ کہ بار بار سکے تلاش کرنے پڑتے. لاؤں کہاں سے؟ یہ دوسرے نمبر کا ہے، یہ تیسرے نمبر کا. اب سمجھ میں آئی بات؟ پہلے تو آپ نے سر نہیں ہلایا تھا. میرے بھائیوں، ابھی ایک بات ہوئی، انسان نہیں تھا، آ گیا. کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے. اسی سے پوچھو کہ کیوں بھیجا ہے جی، تو اس نے تو بتا دیا، اس لیے میں نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرے ہی بن کے 60 سال گزار کے آ جاؤ. صرف یہ منظر دیکھنے اور دکھانے کے لیے بھیجا، جس کو قرآن نے لیعبدون سے تعبیر کیا. کیا کہا؟ جاؤ اور میرے ہی بن کے جیو، میرے ہی بن کے رہو. ایسا جینا جی کر دکھا دو. آسمان والے بھی دیکھیں، کچھ کام انسانوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان کی چھتوں پر اعلان ہوتا ہے ہلموا الی غدائکم. لوگوں چلو زمین پہ آج ایک کھیل دیکھو. لوگوں چلو زمین پر ایک کھیل دیکھو. جبریل اپنی ٹیم کو لاتے ہیں دکھانے کے لیے. یتباہا بکم ملائکتہ، پھر اللہ فخر کرتے ہیں بشر ایسے ہوتے کہ جن کو رشک کی نگاہوں سے ملک دیکھتے. ڈھونڈو وہ دھرتی پر کون لوگ ہو سکتے ہیں، دھرتی پر وہ کون سا طبقہ ہو سکتا. سب سے پہلے کہہ دو وہ حافظ قرآن ہوتا ہے جس نے نہ معلوم 30 پارہ یاد کرنے کے پیچھے کتنے پسینے اپنے بہائے. عالم دین ہوتا ہے جس نے نہ معلوم کتنی راتیں حق تعالی شانہ کی آیتوں کی مرادیں سمجھنے کے پیچھے جگ کر گزاری. کتنے وہ طلبہ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اسی کی نسبت پر اپنی بڑی سے بڑی عزتیں مدرسوں میں قربان کی. یاد کرتا ہے بچہ، سبق یاد نہیں ہوتا، سب سے لیٹ میں سوتا ہے. سب سو گئے 11 بجے، وہ 1 بجے تک پڑھتا رہا. صبح جب کلاس میں گیا تو استاذ کو سب سے زیادہ غصہ اسی پر آیا. اس پر نہیں غصہ آیا کہ دیر تک کیوں پڑھتے رہے، اس پر آیا کہ بیچارے کو ابھی بھی یاد نہیں ہوا. وہ کیا جانے کتنی محنت کر کے آیا. اب دیکھیے بیچارہ اتنی محنت کر کے گیا، غصے کی باتیں سن رہا ہے، اٹھک بیٹھک کرائی جا رہی ہے، کان پکڑوائے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں پبلک سمجھتی ہے کہ نہیں مرغا بھی بنائے جا رہے. ورنہ یہ کہیں کہ مرغا کیسے بنتے، کوئی مشین ہے کیا وہاں؟ جی
اور کبھی ایک دو تھپڑ بھی لگائے جا رہے، مگر پھر بھی شاگرد کبھی برا نہیں مانتا، کہتا ہے میرے حضرت بڑے اچھے استاذ سے مجھے بنانا چاہتے، بلکہ دعا بھی دیتے ہیں بعض طلبہ، اللہ میرے حضرت کا ہمیشہ زندگی بھر اچھا ہی کرنا، اس لیے کہ انہوں نے میرا اچھا ہی سوچا ہے۔ اب بتاؤ جب طالب علم ایسا ہو، اور وہ بھی اس باپ کا بیٹا ہے جو باپ 4 ویلر نہیں 8 ویلر پر اے سی کے ساتھ دوڑتا ہے، 2 خادموں کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کے گھر کئی ہاتھ کے نیچے اس کی کمپنی میں کام کرنے والے، کل کے باوجود، دولت، عزت، شان، شوکت کے باوجود مدرسے کا طالب علم صرف قرآن کی نسبت پر، اللہ کے کلام کی نسبت پر یہ سب کچھ گوارا کرتا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو، کھیل دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو۔ رمضان شریف میں جب ٹیڑھی کمر والا بڈھا، کون؟ ٹیڑھی کمر پیدائشی نہیں ہے، بڈھا کا لفظ بتا رہا ہے کہ بڑھاپے نے کمر ٹیڑھی کر دی۔ مشتق پر جب حکم لگتا ہے مولانا تو ماخذ اشتقاق اس کی علت، اس لیے بڈھے سے اس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی۔ جب وہ تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو نا، دن بھر کا تھکا ہوا، دیوار پکڑ پکڑ کے چلتا ہے، مگر امام کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہم کو دیکھنے کے لیے آسمان کی کھڑکیوں سے جھانکتے اور تاکتے ہیں۔ جن کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ملنے کی کوششیں کرتے ہیں، شاید یہ سارے علماء کرام تصدیق اور تائید کریں گے کہ ان میں سب سے حسین طبقہ، سب سے خوبصورت طبقہ، ممتاز طبقہ انہی مکاتب اور مدارس کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ پلنے اور بڑھنے والوں کا طبقہ، اس لیے کہ وہ مقدس جماعت ہے ان بچوں کی یا ان علماء کی یا ان طلباء کی، کہ جیسے ہی یہ صبح آنکھ کھولتے ہیں اور وضو کے ذریعے اپنے کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو تلاش ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام دے دو۔ تاجر تو سب سے پہلے دکان کی چابیاں ڈھونڈتا ہے، کسان تو سب سے پہلے بیل کے رسے ڈورے ڈھونڈتا ہے، اور بینک والا تو سب سے پہلے جمع مالوں وعددہ کا وظیفہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ دیکھ لو نا، سگریٹ والے آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے دھواں نکالنے کی کوشش کرتے، ایک ان کا بھی مقدر ہے، اور سوتے ہیں تو لاسٹ میں دھواں نکالتے نکالتے کبھی ناک کے اس راستے سے، کبھی ناک کے اس راستے سے، اور کبھی دونوں کے بیچ سے۔ عجیب ہے، 10 روپے کا سگریٹ ایسا نچوڑتے ہیں اس کو کہ 75 شکل میں دھوئیں نکالتے ہیں، کہتے ہیں پیسہ دیا ہے نا۔ صحیح بتا رہا ہوں مولانا اسد صاحب، آپ نے تو آدھا گھنٹہ میرا کم کر دیا، کہا تھا کہ 8:45 بیٹھا دینا، اب موڈ بن گیا میرا، لیکن چلے گا نہیں، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، چپ چاپ رہو، بے جگہ مت بولو۔ سنیے، سب سے خوبصورت طبقہ یہ اہل مدارس، اہل علم، ان کی برتری کے 75 دلائل ہیں، 75 نظائر ہیں۔ نظیروں سے سمجھنے والے نظیروں سے سمجھیں، دلیلوں سے سمجھنے والے
دلیلوں سے سمجھیں، اصولوں سے سمجھنے والے اصولوں سے سمجھیں۔ ایک موٹی سمجھ دیکھیے، یہ کہاں بیٹھے ہیں بتاؤ، اوپر کی نیچے؟ ارے بابا کہاں بیٹھے ہیں؟ اوپر۔ کیوں اوپر بیٹھے؟ اللہ نے ان کا مقدر ہی بنا دیا ہے کہ تم بہت دن تک نیچے رہے ہو، استاذ کے سامنے دب دب کر رہے ہو میری نسبت پر، اب ہمیشہ اونچا ہی رکھوں گا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنے سے سمجھایا، کہتے ہیں کہ دیکھو علماء کا مقدر یہاں ہے۔ کیا کہا؟ علماء کا مقدر یہاں ہے۔ یہ کان سننے کا عالم، زبان بولنے کی عالم عالمہ، آنکھ دیکھنے کی عالمہ، یہ سمجھنے کا عالم دماغ، دل، چلو دل تھوڑا نیچے چلا گیا، کہاں؟ یہ بھی اوپر ہی ہے، مگر یہ فیصلہ کرنے کا عالم۔ سارا علم اتنے میں چھپا ہے۔ زبان لذت کو بتانے کے لیے عالم، سارا علم یہاں اتنے میں ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک میں اللہ نے یہ سارے علماء کو اوپر رکھا ہے، اور جو مزدور ٹائپ ہیں سب کو نیچے رکھا۔ یہاں سے آرڈر ہوتا ہے، وہ جلیبی لاؤ، پیر دوڑتا ہے، اٹھاؤ، ہاتھ حرکت کرتا ہے، کھلاؤ، ہاتھ ہی اپنی قوم کو لے کر کے لقمہ بناتا ہے۔ یہ پوری قوم ہے اس کی، 5 مرید ہیں جی۔ پتہ کیا چلا؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ علماء کا مقدر ہے کہ انسان کو کھڑا بنایا، اس میں سارے علماء کو اوپر رکھ دیا۔ کان علماء، آنکھ علماء، زبان علماء، یہی تو بتاتی ہے جی کہ کھٹی ہے کہ مٹھی ہے، بات دعا ہے کہ گالی ہے، آنکھ محرم ہے کہ نامحرم ہے، یہ آنکھ تو بتاتی ہے نا۔ یہ سب علماء ہے۔ جو عالم بن جاتا ہے، علم والا بن جاتا ہے، حق تعالی شانہ اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ حدیث میں اسی کو کہا گیا، اللہ ایک قوم کو اس کے ذریعے سے اٹھا دیتے ہیں، ایک طبقے کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ تو میں ان بچوں کے لیے اتنی بات کہہ رہا تھا۔ تھوڑی سی بات میں اور جو اصل ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس کیا ہوتے ہیں۔ اکثر جگہوں پر تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک شاعر نے سمجھا دیا ہے اور وہی تقریر ہے، اور میں اسی شعر کو پیستا ہوں، چباتا ہوں، اور رزلٹ آ جاتا ہے، گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے۔ بتاؤں کیا؟ یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی۔ اگر اس پر کوئی غور کر لے تو مدرسے کی پوری حقیقت اور ماہیت سمجھ میں آ جائے، اور کبھی مدرسے سے کسی شخص کو کسی قسم کا خیال بد نہ پیدا ہو، خیال خام نہ پیدا ہو۔ مدرسہ ایک چیز ہے، میکدہ ایک چیز ہے۔ میکدے میں شراب پلائی جاتی ہے، اور شراب پلا کر کے نشہ چڑھایا جاتا ہے، پھر نشے میں بیٹا باپ کو بھی غلام کی طرح آواز لگاتا ہے، اپنے ہی گھر میں ماچس جلا کر کے خاکستر کر دیتا ہے، خود کو ایسی حرکات کرتا ہے کہ خود کو پھانسی پہ چڑھوا دیتا ہے۔ نشہ چڑھ گیا، اور قرآن مجید جو ہے یہ نشہ اتارتا ہے، نشہ اتارتا ہے۔ پورے قرآن میں جگہ جگہ نشہ ہی اتارا گیا، ورنہ اس انسان کو کبھی مال کا نشہ، کبھی اقتدار کا نشہ ہے، شان و شوکت کا نشہ ہے،
جمال کا نشہ ہے، مستورات میں جمال کا نشہ ہوتا ہے، اور کچھ اہل ہنر ہیں تو اس میں کمال کا نشہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت نے سارے نشے اتار دیے، الحمدللہ، سارا کمال اللہ کا ہے۔ تم کو پیسے بھی ملے نا تو وہاں سے نظر کرم پڑ گئی تو پیسے مل گئے، ورنہ شاید تم بھی کسی دوسرے سیٹھ جی کے یہاں جھاڑو لگاتے ہوتے۔ کوئی بہت ہنر والا ہے تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہنر کی اور عقل کی ساری صلاحیتیں، سارے خزانے تو وہاں ہیں، ایک قطرہ ٹپک گیا تو آپ بھی عقل مند ہو گئے، ورنہ شاید آدھے ہی کرتے پاجامے میں روڈ پہ پھرتے ہوتے۔ میں نے آدھا تو روک دیا ہے، ورنہ تو آدھا اور اس میں سے کم ہو جاتا ہے۔ روڈ پہ پھرتے ہوتے، اللہ کا کرم ہو گیا، مسافے ہو رہے، ورنہ وہ ستاری کی چادر ہٹا دیتے تو پھر کلئی کھل جاتی۔ ان الحمدللہ، سارا کمال، سارا حسن صرف اور صرف اللہ کا، صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یہ سنا کر کے کہنا چاہتا ہے اللہ، اور کہنا چاہتا ہے قرآن کہ دھرتی پر اگر کسی کو کوئی حسن ملا ہے، کوئی کمال ملا ہے، کوئی عزت ملی ہے، کوئی میدان ملا ہے، تو وہ اپنے اوپر ناز نہ کرے، دینے والے کو ہمیشہ یاد کرے، اس لیے کہ اس نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا ہے، پیغمبر میں نے آپ کو سب کچھ دے دیا، کیا نہیں دیا؟ ایک انسان کے دائرے امکان کی جتنی چیزیں تھی سب دے دی۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ پیغمبر آپ محمد ہیں، باب تفعیل سے محمد ہیں، کوٹ کر کے گلاس میں ستو دبا کے بھر دیا، 2 گلاس کا ایک ہی میں بھر دیا۔ محمد، آپ کے اندر میں قابل تعریف جتنی صفات تھیں دبا کے بھر دیا ہے میں نے۔ یعنی آپ محامد کے اعلی مقام پر ہیں، پھر بھی میرے مصطفیٰ ایک آپ بھی سبق سن لو اور پڑھتے رہو، دہراتے رہو، قل اللہم مالک الملک۔ دیکھ رہے ہیں کتنی اہم تربیت ہے۔ قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ پیغمبر آپ بھی بولتے رہو، ورنہ تو پکڑ لوں گا۔ کچھ ہوتے ہیں نا، کسی سے زیادہ قریب ہو جاتے تو ایڈوانس بولنے لگتے، تو دھڑ سے پکڑ لگانی پڑتی ہے، نہیں سمجھے؟ پھر ان کی کھوپڑی سیدھی یا تو ٹھنڈی ہو جاتی یا سو جاتی، کہتے ہیں یار یہاں تو گاڑی چلنے والی۔ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نوازا کہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو عجیب ڈکاریں لیتا۔ آپ تو صرف اچار کھا کے آتے اور ڈکاریں شاندار لیتے ہیں، تاکہ کوئی پوچھے تو بتا دوں دلی کی بریانی کا مسالہ آ گیا تھا، پکی تھی کہ نہیں پتی یہ پتہ نہیں ابھی، لیکن مسالہ آ گیا تھا۔ یہ ہے ڈکار لیتے ہیں۔ انسان عزتیں ہضم نہیں کر پاتا، اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے محسن کو بھول جاتا ہے، اپنے استاذ کو بھول جاتا ہے، اپنے گرو کو بھول جاتا ہے، بھانجا اپنے ماموں کو بھول جاتا ہے۔ یہ عجیب انسان کی کھوپڑی ہے، اور یہاں جب بھول گیا تو اس کو تو سبھی بھول جاتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا، قل، پیغمبر وظیفہ ہے تمہارا، پڑھتے رہو، کہو اللہم مالک الملک، ساری قدرت طاقت بادشاہت تیری اللہ، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے چھین لے۔
बैठा दिया कुर्सी पर तब भी ये समझो हमेशा के लिए बैठ गए। वो छीनना भी जानता, बैठाना भी जानता है और छीनना भी जानता है। तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अभी उसकी पूरी तशरीह मत करो, मुझे तो मदरसा बताना इसलिए मैंने इसको पकड़ा। अब आइए, मदरसा क्या शेर पढ़ा था, याद है क्या शेर पढ़ा था? ये मदरसा है, ये मुझे साबित करना है, उसके लिए ये सब इतनी देर से तफसीरें चल रही। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। अब आप भी समझ गए, सभी समझ गए। मैं कदे में शराब पिलाकर अक्लें खराब कर दी जाती है। जैसे आप संजीदा इंसान थे उससे भी बदतर हो जाते, बदतर हो जाते, बदतर हो जाते। इल्लल्लज़ीना क्या है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलिन। और एक जगह कहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हो जाते। क्या मतलब? सुनिए, मतलब यह है कि कुत्ता तो कम से कम जहां की रोटी खाता है उसकी वफादारी दिखाता है, और दूसरी गलतियां उसमें हैं तो हैं। तुम तो जिस मामू की रोटी पर पले थे, जिस बाप की गोदों में पले थे, जिस मां की छाती से तुम्हें परवरिश मिली थी, उसी को शादी के बाद आंख दिखाते हो। तुमसे अच्छा तो कुत्ता जी है। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, अनाम के नीचे कुत्ते होते हैं, सूअर होती। यह है अल्लाह का कहना। इतनी बात कह करके शर्म के लिए अल्लाह ने एक बेहतरीन सबक दे दिया और कह दिया जब तुम ऐसी हरकतें करो जो कुत्ते में होती है तो आप समझ लो तुम क्या हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं, तुम समझ लो कि क्या हो। और फिर सुनाया जगह जगह कुरान में, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, कौमे आद, ए जिस्म की ताकत पर मस्ती करने वालों सुनो, कौमे आद का किस्सा पढ़ो। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम यख़्लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन, जिसको सब जानते हैं, कुव्वत वाला, कुर्सी वाला, तख्त वाला, जो नशे हैं वो बता रहा हूं। जवान को ताकत का नशा है कौमे आद, और फिरौन को इक़्तिदार का नशा है। वो फिरऔन दिल औताद, आगे पढ़िए, वो फिरऔन दिल अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद। खूब इन्होंने सरकशी की, तुग़यानी की, मस्ती की, लेकिन आगे क्या हुआ मालूम है? आगे कहते हैं फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अदाब, एक दिन तो हमने कोड़ा बरसा ही दिया, इसलिए कि जितने दिन हमने इनको ढील दी थी हम भी गाफिल नहीं थे। इन रब्बका लबिल मिरसाद, बिल्ली जैसे दूध को देखती रहती है मुराकबा करके, मैं भी इन बदमाशों को देख रहा था, फिरौन कहां तक चलता है, नशे वाला नशा कहां तक दिखाता है, पैसे वाला पैसे के नशे में पड़ोसियों को कितना सताता है, खानदान की इज्जत पर नाज करने वाला अपनी बीवी के घर वालों को ऊंचा नीचा कब तक बोलता है। अमीर भाई गरीब भाई पर कब तक फखरिया कलमे सेट करता रहता है, बोलता रहता है। इन रब्बका लबिल मिरसाद, मैं देख रहा हूं 10 साल से तुम बकवास कर रहे हो, और जब ये होता है तो शुदा फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अदाब, अब खुदा की मार पड़नी शुरू हो जाती है। और जब मार पड़ती है तो अल्लाह ऐसा बेचैन कर देता है कि खोपड़ी अब काम नहीं करती। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून,
یہ میں جگہ جگہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے مال والے پر مال کا، اقتدار والے پر اقتدار کا، حسن والے پر حسن کا، ہنر والے پر ہنر کا، عزت والے پر عزت کا، اور بھی کسی لائن والے پر اس کی لائن کا جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کا نشہ جب تک چڑھا ہوا ہے حدود سے آگے چل کر وہ کام کرتا ہے، ایڈوانس سے چلتا ہے، کسی کی نیند اجاڑتا ہے، کسی کی عزتیں تاتار کرتا ہے، کسی کے رشتے توڑتا ہے، کہتا ہے میں بڑی چالاکی سے کاٹ دوں گا، تم فکر مت کرو وہ وہاں رشتہ ہونے نہیں دوں گا۔ ارے لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ غافل نہیں ہے، تم سے بڑا چالاک ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جس عنوان کا، جس انداز کا، جس کلر کا تم وار کرو گے اسی کلر کا تیز وار وہ کرنا جانتا ہے۔ یہ ہے ترجمہ مکروا ومکر اللہ کا۔ اب بتاؤ میں اتنی ساری باتیں جو بول رہا ہوں، قرآن پورے 30 پارے میں یہ اسی طرح کی باتیں کرتا جا رہا ہے۔ نشہ اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے؟ مال والے کو اور بھی ڈرایا، کیا ڈرایا جی؟ مال اور کرسی والے کو، بلکہ سب کو، کہ میں کبھی تخت و تاج پہ بیٹھاتا ہوں تو کبھی فٹ پاتھ پہ کٹورے لے کے پھرنے والا بھی بنا دیتا ہوں، گلی گلی بھیک مانگنے والا بھی بنا دیتا ہوں۔ جب یہ سب باتیں آئیں گی کان میں تو کبھی دولت کا نشہ ہوگا آپ کو؟ دولت کا نشہ ہوگا؟ علم والے کو بھی ڈراتے ہیں، تھوڑی سی عقل ڈھیل کر دوں نا، چوڑی یہاں کی مس کر دوں، سمجھا؟ تو پھر تو امامہ اور ٹوپی تو دور کی بات ہے، نیچے کے کپڑوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ میں نام نہیں لوں گا، مولانا جی سب مولانا ہے، میں عادت تو ہے کہ میں چھیڑ چھیڑ کے بولتا ہوں، لیکن سب بڑے بڑے دکھ رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی بڑے دکھ رہے ہیں، اس لیے مجھے تو جی اور جتنا چھیڑ کے بولتا ہوں اتنی بات اچھی آتی، اس لیے ادھر سے شیئر ہونے لگتی۔ موبائل نے مجھے بتا دیا شیئر کس کو کہتے ہیں، ریپلائی۔ جی چلیے ایک بات ابھی تک جو میں کہہ رہا ہوں بتاؤ کیا سمجھے آپ؟ قرآن نشہ چڑھانے آتا ہے کہ نشہ اتارنے آتا ہے؟ بولو۔ اچھا آپ کو نشہ چڑھا ہوا انسان پسند ہے کہ بے نشے والا پسند ہے؟ دیکھو بچے بول رہے ہیں بے نشہ، نارمل انسان، یہ آج کی زبان کیا؟ نارمل انسان، بے نشے والا، اس لیے کہ نشے والا تو اپنے باپ کے سامنے بھی آنکھیں اٹھا کے بولتا ہے۔ اور نشے والا بتا دوں مولانا، نشے کی بہت شکلیں ہیں۔ نشہ تو پہلے اس کا تھا، ہنسنا نہیں، نشہ تو پہلے، بھائی کوئی آ جائے نا یہاں جو جس کو چھیڑ سکوں، ہاں کیا کہا؟ نشہ تو پہلے اس کا تھا، نہیں وہیں بیٹھو تم لوگ، نشہ تو پہلے اس کا تھا، گلی نمبر 17 کا، کھڑکی نمبر 12 کا، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس وقت بار بار واٹس ایپ پر جا رہا تھا، چھٹک کر میرے پاس آ گیا، میں نے دیکھا لکھا تھا جانے من، نشہ ہے نا؟ حالانکہ ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، یا وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ بازار میں مٹھائی ملی نہیں، مٹھائی پر ہی تو تکمیل ہوتی ہے نا۔ نشہ ہے کہ نہیں؟ حسن پرستی کا نشہ، یہ دولت کا نہیں، جوانی کا نشہ، حسن پرستی کا نشہ، محبت کا، وہ بھی نشہ ہوتا ہے، شانداری ہوتی ہے۔ اب میں پیار کر لیا نا، اب دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے، میں کر کے رہوں گا، یہ سب باتیں ہوں، نشہ ہی ہے نا، کیا ہے یہ؟ جی نشہ ہے۔ نشہ اچھی چیز اس لیے نہیں کہ جو ایسی شادی کر لیتا ہے، جو ایسی شادی کر لیتا ہے، چند دن گزرتے ہیں، چند مہینے گزرتے ہیں، مہینہ تو بہت کہہ دیا جی، چند ہفتے گزرتے ہیں کہ شادی وادی گزر گئی، تو چند ہفتے کے بعد پھر میں اسی گلی نمبر 12 سے گزرا تو دیکھا اسی دروازے پر جہاں پہلے لکھا تھا جانے من، آج لکھا ہوا ہے پورا 2 مصرع یعنی ایک شعر۔ کیا لکھا ہے؟ شادی جسے کہتے ہیں حجامت ہے یقیناً،
शादी जिसे कहते हैं हजामत है यकीनन, एक बार कर लिया है दोबारा न करेंगे। बाल एक एक नोच लिए जाते हैं रात की खलवतों में। क्यों भाई, ऐसे रिश्ते नहीं सुने आपने? एक महीना नहीं गुजरा जी और मारपीट शुरू हो गई। बल्कि मैं आपको एक मुल्क, दूसरे मुल्क की बात बताता जाऊं, पैसे ही पैसे। बोल्टन की एक नौजवान मिला बोल्टन में, चलिए वो कहाँ है मैं नहीं जानता, चेहरा मुझे देख के समझ में आ गया कि ये तो गुजरात का है, कहीं इंडियन। कहाँ? मैं वहीं से आया। मैंने कहा क्या दामाद बन के आए हो? कहा कि हाँ। फिर क्या हुआ? तो मस्जिद में क्यों सोते हो? कहने लगा क्या बताऊं, कहानी बड़ी टेढ़ी है, कहानी बड़ी टेढ़ी है। बेचारा बात शुरू करते करते रो पड़ा कि मैं हूं बड़े बाप का बेटा, लेकिन वो एक हुस्न में मैं आ गया दामाद बन करके। फोटो देख लिया था व्हाट्सएप पर, मैं यहां आ गया, यहां मुझसे झाड़ू दिलवाने लगे, कभी किचन में, कभी बाथरूम में, कभी टॉयलेट में। मैं समझे कि नहीं समझे? झाड़ू दिलवाने लगे, यानी ये मेरी हैसियत हो गई। ये तो नहीं उसने कहा, ये मेरी हैसियत हो गई। फिर मेरी उनकी बनी नहीं, मैंने बाप को खबर की, यहां तक की तलाक हो गई और अभी मुझे जाना है। ये सब बातें देखो, बात हुई कि नहीं हुई? शादी जिसे कहते हैं वो कह रहा है हजामत है यकीनन, टकला, एक बार कर लिया है दोबारा न करेंगे। अब आइए इस्लाम की तरफ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादियां करो, करो माल देखकर नहीं, जमाल देखकर नहीं। अरे जमाल क्या देखते हो जी? जमाल वालियों से तो दुपट्टे भी नहीं संभाले जाते। वो तो हर वक्त एक मर्तबा 2 रुपये की कंघी लगाती हैं तो दरवाजे पर बाहर आने के लिए 10 बहाने ढूंढती हैं कि बाल बने, किसी की नजर नहीं पड़ी तो बेमाना हो गए। नहीं समझे क्या भाई? खिचड़ी पक्की और मेहमान नहीं आए तो खिचड़ी बेमाना हो गई, फितरत है जी। और नौजवान क्या कहता है? क्या कहता है? मैं तो उसी से करूंगा। और ये भी कहता है मुझको तो तू पसंद है, अपनी पसंद को क्या करूं। खाला कहती नहीं वो बड़ी आवारा है, लेकिन क्या कहता है? नहीं नहीं मुझको तो वो पसंद है। दायरो हरम में रोशनी शम्सो कमर से हो तो हो, मुझको तो वो पसंद है, अपनी पसंद को क्या करूं। पागल उसी से कर लिया। अब उसी से कर लिया, नशा है जब तो किया। ये पूछ रहा हूं, अब बताओ जिंदगी में चैन ला रहा है कि बेचैनी ला रहा है? भाई चैन ला रहा है कि बेचैनी ला रहा है? कह दूं, एक शायर कहता है कम वक्त उससे शादी करने को कहते हो जो 2 रुपये की कंघी के नतीजे पर बेखुद हो गई। कंघी ने थोड़ा कमाल दिखा दिया, बिखरे बालों को जरा मुरत्तब कर दिया, रोड पर आ गई। अरे सुनो मुझसे, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता। आंचल नहीं जानते? बताओ, दुपट्टा। मौलाना, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी? पैसे लुटवा देगी, घर बिकवा देगी, औलाद को आवारा कर देगी, सोएगी आपके बाजू में, व्हाट्सएप किसी और को करेगी, ख्वाब किसी और का देखेगी। इन तमाम बेचैनियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। कहा तुन कहुल मरअतुल अर्बा, कोई तो हसब नसब खानदान देख के करता है, और कोई चमड़ियों का कलर देख के करता है, और कोई माल देख के करता है। मना किया खबरदार, ये नशे हैं, नशे नशे हैं, नशे। करना हो तो दीन और तकवा देख के करना, और जब तकवा आएगा, दीन आएगा, खुदा का डर आएगा, इंसान 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 रहेगा। और इंसान जब तक इंसान रहता है किसी को बेचैन नहीं करता। बेचैन उसी वक्त करता है जब इंसान हैवान बन जाता है।
پتہ چلا انسان کا چین اس حدیث میں چھپا ہوا، اور وہ حدیث ملے گی کہاں؟ مدرسے میں۔ مدرسے میں آیا، حدیث ملی، شادی اس سے کرو ورنہ نیند اجڑ جائے گی، گھر اجڑ جائے گا، عزتیں بکھر جائیں گی۔ اب اس کو ہوش آیا، نہیں اس سے تو نہیں کروں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نشہ کس نے اتارا؟ نشہ کہاں اترا؟ نشہ کہاں اترا؟ بازار میں اترا؟ میں قدر میں اترا؟ نہیں اترا تو کہاں اترا؟ مدرسے میں اترا۔ یہ میں قدا ہے، یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے۔ کہ کیا کیا مثالیں بتاؤں میرے بھائیو، آئیے اور دیکھیے۔ اب تھوڑی سی عورتوں کے فیور کی بھی بات کر دوں، نہیں تو وہ بگڑ جائیں گے۔ یہ سب ہمارے اپوز میں چل رہا ہے۔ یہ مولانا کو آئندہ سال کبھی نہیں بلانا، اور میں تو آ کے رہوں گا، کہوں گا کہ 2023 کا آدھا گھنٹہ میرا باقی ہے، لگے گا تو اپنا کھانا لے کے آؤں گا۔ اب میرا موڈ بن گیا، جی چاہتا کہوں، اس لیے کہ مجمع کو بات سمجھ میں آ رہی۔ لیکن ہمارے قابل احترام شاگرد حضرت مولانا فاروق صاحب، یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بہت بڑی نسبت، بہت بڑی صلاحیت دی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جلدی سامنے آ جائیں، اور میں تو ریٹائر ہو رہا ہوں، اتر جاؤں۔ جی اچھا لگتا ہے جی، اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھتے ہوئے دیکھو، اس عمر میں تو واقعی خوشی ہوتی۔ ہاں جی، ابھی اس کو جانے دو، بس اتنا کہتا ہوں، قرآن نے بھی کہا ہے کہ کاشتکار جب آتا ہے کھیت میں تو اکیلا ہی مسکرا دیتا ہے، دوسرا پاگل کہتا ہے کیوں مسکرا رہے؟ کہا جو بے درد ہیں وہ درد دل بیمار کیا جانے۔ ارے تو کیا جانے، تیری کھیتی ہوتی اور لہلہاتی ہوتی، سبزے ہوتے اور بالیاں لٹکتی ہوئی نظر آتی، تو پھر دیکھتے تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پوچھتے ہو کیوں مسکرا رہے ہو جنگل میں؟ شاعر کہتا ہے جو ہے بے درد وہ درد دل بیمار کیا جانے، گزرتی ہے جو دل پر مبتلا کے مبتلا جانے۔ نیند مجھ کو نہیں آتی تو میں سمجھوں کہ کیوں نہیں آتی، تو خاک سمجھے گا۔ جو بے حس ہیں، بے شعور ہیں، وہ سرمایہ لٹ جانے کے بعد بھی سو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب آئیے، کیا کہہ رہا تھا، مضمون یاد ہے؟ ان کے فیور کی بات تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے ان کو مردوں کا سکون بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ کہاں بتایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ آپ بتاؤ، کولر سے آپ کو سکون ہے نا کہ نہیں ہے؟ بھائی بولو، بولتے ہی نہیں علماء کرام۔ تب تقریر ختم کر دیتا ہوں جب اتنا نہیں سمجھتے کولر کس لیے ہے۔ کولر کیا چبھانے کے لیے آتا ہے؟ بھائی بچوں بولو، کولر سے سکون ہے نا، مزہ آتا ہے نا؟ کولر سے مزہ آتا ہے، ہاں، اور زیادہ ٹھنڈی لگے تو سیوٹر سے مزہ آتا ہے، اور بڑھ جائے تو کمبل سے مزہ آتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا۔ اب آگے جو سبق ہے وہ سنو۔ کھچڑی پکا کے ڈھانک ڈھانک کے رکھتے ہو کہ کھلی چھوڑ دیتے ہو؟ ارے کھچڑی نہیں، بریانی۔ کھچڑی تو کھلی بھی رکھ دو گے، 4 پیسے کی ہے، ڈھانک کے رکھو گے نا۔ اب یہ سب دیکھیے، کچن میں سب مٹیریل آ گیا ہے، اب بات بن جائے گی۔ لائٹ سے آپ کو سکون ہے کہ اندھیرے میں راستہ دکھ گیا، آنے والی گاڑی سے ٹکر سے بچ گئے۔ گھر میں لائٹ آ گئی، چراغ جل گیا تو کنویں میں گرنے سے بچ گئے۔ کولر آ گیا تو گرمی کی مشقت سے بچ گئے۔ تھوڑا سا پانی وانی پینے کا نظام بند رکھیں۔ جی کیا کہا؟ بولو بولو۔ بچ گئے، ورنہ کنویں میں گر گئے ہوتے۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے، بند رکھو کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں پیے، میں پینے نہیں دیتا اسٹیج پر کسی کو۔ علماء دوسرے کو سکھاتے ہیں، خود پیتے رہتے ہیں۔ نماز خود دور کی نہیں پڑھیں، دوسرے خاک پڑھیں گے۔ ہاں سنیے کیا کہہ رہا ہوں میں، اس سے میں بچ گیا کنویں میں گرنے سے۔ کیوں؟ لائٹ نے راستہ دکھا دیا۔ صحیح ہے؟ کیا اس لائٹ کو کبھی اٹھا کے پھینک دو گے؟ پتھر مارو گے؟ توڑو گے؟ بولو نہیں،
कूलर को फेंक दोगे, नाकदरी करोगे? नहीं। कंबल को कभी पानी में भिगो दोगे? नहीं, कंबल को उसकी शान के मुताबिक रखोगे। क्यों? सब सामान्य सुकून है। कुरान कह रहा है लितस्कुनू इलैहा। अब मुदक्किकीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन से पूछो ये कहने की क्या जरूरत पड़ी लितस्कुनू इलैहा? अरे ये तो वो चीज है कि नबी कहे तो हमको समझ में आ जाए कि वहां जाओ तो सुकून मिलता ही है। अरे बाबा अभी नहीं समझे बात। जिस हा की बात मैं कर रहा हूं, तुम्हारे बेगम की बात कर रहा हूं, अब खुलना पड़ेगा। तुम्हारे बेगम की बात कर रहा हूं, कुरान नबी कहता तो आप जब गए थे जाते तो बताओ सुकून मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था तो दूसरी कर लो। वैसे इनके पास दूसरी है तो तीसरी कर लो। समझे कि नहीं समझे? कहते हैं कि इनको कम मिला था शायद। मैं एक सवाल बना रहा हूं लुलू मरजान का। सवाल ये है कि कुरान ने रोटी खिलाई है, बताया कि अल्लाह खिलाता है, लेकिन कहीं नहीं कहा कि रोटी खा लोगे तो पेट को सुकून हो जाएगा, पानी पी लोगे तो हलक को सुकून हो जाएगा। लेकिन बीवी घर में पहुंचा दी तो अल्लाह कहता है कि सुकून मिल जाएगा। क्यों कहा जी? वो तो न कहता तब भी तो समझ में आने वाली बात थी कि वो सुकून ही सुकून है। जब भी तो जाने मन लिख रहे थे और शाने मन लिख रहे थे। क्या क्या लिख रहे थे? रोटी वो खाती है भूख मेरी जाती है, सोती वो है राहत मुझको मिलती है, गोली वो खाती है खांसी मेरी जाती है। ये सब निजाम है आपका। क्यों? इसलिए कि सुकून है आपके लिए। वो अल्लाह ने क्यों कहा कि ये सुकून है? इसलिए कहा नहीं कि बता दे कि सुकून है, बल्कि इसलिए कहा कि जब सुकून की चीज ये लाइट है तो तुम इसको नहीं पत्थर मारते तो घर वाली भी सुकून है तो उसको भी कभी पत्थर मत मारना। ये समझाने के लिए कहा। इसकी नाकदरी नहीं करते इसलिए कि इससे एक सुकून और राहत है, तो घर वाली की भी कभी नाकदरी मत करना। ये जब कभी धीमी हो जाती, वायर इधर उधर कुछ लूज हो जाता, तब भी तुम्हारे अंदर में उसकी कदर कम नहीं होती। उस लूज पने को टाइट करके फिर उससे पूरा फायदा उठाते हो। कुरान ये कह रहा है तेरी बीवी में भी ऐसी कभी बात हो जाए कि जवानी में बीमारी की वजह से कुछ लूज पना आ जाए, चमड़ियां ढीली हो जाएं और कभी रिपेयरिंग में 100-200 लग जावे तो गुस्सा नहीं होते, शौक से रिपेयरिंग करवा लेते हो। बीवी को दवाखाने ले जाने में 1000-10,000 लग जाए तो कभी कल्ब में दिल में तंगी नहीं आनी चाहिए। क्यों? लितस्कुनू इलैहा, तो वो भी लितस्कुनू इलैहा। बताओ कुरान ने कितना उम्दा सबक सिखाया है, कितनी खूबसूरत जिंदगी कुरान ने दी। एक एक को फैलाते जाओ। ये तो सिर्फ बीवी को भी ले लिया, इसलिए कि साहब 2 वाले बैठे, शायद पहले से सुकून नहीं मिला था इनको जी। ठीक है जी हजरत, आइए। मैं क्या कह रहा था मालूम है? बुनियादी मजमून ये मदरसा है। नशा नहीं चढ़ाया जाता, नशा उतारा जाता है। आइए एक बात और कहता हूँ, आपकी बीवी के फेवर की बात कर रहा हूँ। कुरान ने निकाह के मौके पर समझाया है कि तुम्हारी बीवी 2 मरहलों से गुजरेगी, मगर दोनों मरहलों में तुम्हें बराबर बीवी ही समझना है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह, एक दौरे मवद्दत और एक दौरे रहमत। जवानी की जब तक चमड़ियां हैं, मुस्कुराहटें हैं, सेहत है, ये दौरे मोहब्बत है, दौरे मवद्दत। उसमें तो अपने हाथों से लुकमा खिलाना भी आसान होता है, सही है कि नहीं? उसके सर पे मालिश करना भी आसान होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कुछ दिनों के बाद कभी वो बीमार भी हो सकती है, पिटलियों के गूदे कम भी हो सकते हैं, होठों की लाली में भी फर्क आ सकता है, और आंखों के नशे भी कभी ठंडे पड़ सकते हैं। तो तुम अपने हाथ से उसकी सारी कमजोरियों का इलाज कर देना, मगर प्यार और मोहब्बत देने में कमी नहीं करना। इसलिए मुत्तकी है वो बुढ़ा
متقی ہے وہ بڈھا جو 90 سال کی بڑھیا کے مر جانے پر یا ہاسپٹل میں چلی جانے پر کسی کونے میں جا کر کے رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ میری بڑھیا کو بچا لے، میری بڑھیا کو بچا لے، اور مر گئی ہے تو میری بڑھیا کو جنت دے دے، مجھے صبر دے دے۔ اس بڑھیا پر جو آنسو گراتا ہے یہ اللہ کی قسم متقی۔ کیوں؟ قرآن نے نکاح سے یہی تصور دیا ہے کہ جو محبت کا نشہ تمہیں شب اول میں تھا، پہلے دن میں تھا، وہ زندگی کے آخر تک محبت کا وہ انداز باقی رہنا چاہیے۔ یہ اسلام نے سکھایا۔ بتاؤ جب یہ انداز ہوگا تو کوئی عورت بیمار ہونے کے بعد گھبرائے گی؟ اور آج کا جو انداز ہوگا تو عورت جب بیمار ہوتی ہے نا، میں جانتا ہوں کئی عورتوں کا قصہ، سسرال میں گئی مولانا بیمار ہو گئی تو وہاں سے رو رو کے کہتی ہے یار بار بار دوا لانی پڑتی ہے، یہاں کے لوگ اب مجھے تانے دیں گے، غصہ دکھائیں گے، نہ معلوم آگے پھر کیا ہوگا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج کا زمانہ نشے کا ہے، اور قرآن کی یہ تعلیم اگر قلب میں ہو تو انسان کیا سوچے گا؟ مجھے جیسے شب اول میں، شب زفاف میں، رخصتی کے پہلے دن میں، پہلے مرحلے میں اس کو میں نے جو پیار دیا ہے، قبر میں اتارتے وقت تک اس کو وہی پیار دوں گا۔ قبر میں لٹاؤں گا، وہ تو نہیں لٹائے گا، ایک مثال بتا رہا ہوں، ہاں نہیں تو کہو گے مسئلے سے تو الگ ہو گیا مولانا، یہ اس کو لاسٹ تک مطلب میں پیار دوں گا۔ اب بتاؤ جب یہ قرآن کی تعلیم ہوگی تو کوئی عورت بیمار ہو گئی، خدا نہ خواستہ دبلی پتلی ہو گئی تو وہ ٹینشن میں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ قرآن ہے نا، وہ سکھا رہا ہے کہ اخیر میں بھی پیار دینا تو میرے شوہر کا پیار زندہ ہوگا۔ لیکن یہ پیار کرنے کی صلاحیت کہاں پیدا ہوگی؟ کیا بازاروں میں ملے گی؟ کالجوں میں ملے گی؟ ہوٹلوں میں ملے گی؟ نہیں پاؤ گے، مگر صرف اور صرف قرآن کی درسگاہوں میں، مدرسوں میں۔ اسی لیے کہا یہ مدرسہ ہے، تیرا میں ادا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے۔ اچھے انسان کو پوری دنیا تلاش کر رہی، چاہے کسی مذہب کا بھی وہ آدمی، انسان ڈھونڈ رہا ہے ہر مذہب والا۔ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ عبادت گزار نہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ تو تصویر بھی توڑتے ہیں اور بیوی کا دل بھی توڑتے ہیں، ماں باپ کی آنکھیں بھی پھوڑتے ہیں، استاد کی عزتیں بھی بگاڑتے ہیں، کسی کے امامے میں لات مارتے ہیں، کسی کے کٹورے کو توڑ دیتے ہیں، کسی کے لقمے کو کھینچ لیتے ہیں، کسی کی روٹیوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، کسی کی عزتیں چوراہے پہ اڈیل دیتے ہیں۔ یہ انسان کر رہا نہیں کر رہا؟ یہ انسان نہیں ہے۔ اسی لیے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے نیستند آدم غلاف آدمن، یہ ہرگز انسان نہیں ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ باپ کو رلانا ان کو آتا ہے، ماں کو پر گرجنا ان کو آتا ہے، بھائی کی زمین ہڑپ کر کے مکان چڑھا لینا ان کو آتا ہے۔ ارے اور تو اور جی، یاد آیا بہنوں کو آج تک میراث نہیں دی۔ ابا 2 دکان چھوڑ کے گیا تھا، 4 دکان چھوڑ کے گیا تھا، کئی کھیت چھوڑ کے گیا تھا، آج تک اس کو بہن کی میراث وراثت دینے کا خیال نہیں آیا۔ کیا یہ ڈاکو نہیں ہے؟ کیا یہ چور نہیں ہے؟ بہن کا حصہ دبانے والا نہیں ہے؟ اس کو انسان کہتے ہیں جو دوسرے کا لقمہ کھا جائے؟ یہ انسان نہیں ہے۔ یہ قرآن نے ڈرایا کیسے جینا، کیا کھانا۔ یاد رکھو ان الذین یاکلون، یہ قرآن بتا رہا ہوں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم کھانے والوں، ظلم کر کے کھانے والوں سن لو، انما یاکلون فی بطونہم نارا، پیٹ میں آگ ڈال رہے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی مر رہا تھا، روح ہی نہیں نکل رہی ہے، مگر حضرت کی توجہ سے خیر نکلی، گیا بیوی سے پوچھا گیا اس کی کیا اس کا گناہ تھا، تو اس نے یہی کہا دوسروں کا دبا دبا کے کھاتا تھا۔ تو اسی دنیا میں اس سے پوچھا مالک ابن دینار نے کہ کیا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے آگ کا پہاڑ دکھ رہا ہے۔ ان الذین، قرآن کی تصدیق ہو گئی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔
قرآن نے اس سے بھی بتایا تاکہ تمہارا انجام خراب نہ ہو. تو بتاؤ قرآن کیا دے رہا ہے؟ انسان کو انسانیت کا سبق دے رہا ہے. اور پوری دنیا، میں پھر کہتا ہوں، کسی بھی دھرم اور مذہب کا فرد ہو، انسانیت ہی کی پوری دنیا متلاشی ہے. مجھے 2 پاؤں والی مخلوق نہیں چاہیے، اس میں انسانیت چاہیے. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست. ای کے می بینی غلاف آدمند، نیستن دادم خلاف آدمند. یہ سب بھیڑیے ہیں جو انسان کی شکل میں چل رہے ہیں، مگر قرآن جب بنا دیتا ہے تو رشک ملک بن جاتے ہیں. یتباہا بکم ملائکتہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اور آپ سمجھ گئے میں اتنی دیر سے کیا کہہ رہا ہوں. ان کے فیور کی بات ہوگی مولانا، ہو گئی. یہ سامان سکون ہیں تو سیوٹر کی قدر کرتے ہیں، اچھی طرح بکس میں رکھتے ہیں، تو ان کی بھی قدر کرو. جو لگے لا کے دو. اس لیے کہ مسجد میں آپ نے میرے سامنے کہا ہے میں نے قبول کیا. کیا قبول کیا رے بابا؟ روٹی لگے تو روٹی دینا قبول کیا، چٹنی لگے تو چٹنی، اچار لگے تو اچار، اور کبھی ہفتے میں جی چاہے اور بچار چاہے تو بریانی بھی دینا قبول کیا. میں فقہ کی حیثیت سے نہیں بول رہا ہوں، یاد رکھنا، مضمون سمجھا رہا ہوں جی. اور بیچاری کو ٹھنڈی لگے تو کمبل دینا قبول کیا، رکشہ لگے تو رکشہ لانا قبول کیا. یہ ہے میں نے قبول کیا. ان کے اوپر بھی یہی سب ہے. انہوں نے تو اندر میں کہا تھا نا جی بسم اللہ کیجئے، یعنی میں نے قبول کیا یا منظور کیا. کیا منظور کیا؟ جو میرا شوہر کھلائے وہ کھانا قبول کیا. دال تو دال، بھات تو بات، چٹنی تو چٹنی. نخرے نہیں کرنے چاہیے کہ میری سہیلیوں کے یہاں یہ بنتے. میری سہیلی کے یہاں تو لسٹ لگی ہوئی ہے، سنڈے کو یہ، منڈے کو یہ، سیٹرڈے کو یہ، اور باقی مجھے آتے نہیں. منگل کو یہ، بدھ کو یہ، جمعرات کو یہ، اور فرائیڈے کو یہ. ہاں مجھے آگے صحیح نہیں آتے. ارے وہاں کے آ کی لسٹ مت سناؤ، شوہر کو پریشان مت کرو. بندی بن کر کے رہو اللہ کی، شوہر کی استطاعت کے مطابق چلو. یہ اسلام سکھاتا ہے. شوہر سے بھی کہتا ہے حاکم بن کر کے مت رہو. ایک مشفق باپ کی محبت دینے والے فرد کی محبت لے کر کے اس کے ساتھ رہو. وہ سب کو چھوڑ کے آئی ہے. باپ کو اس نے چھوڑا تیرے لیے، اماں کو اس نے چھوڑا تیرے لیے، بہن کو اس نے چھوڑا تیرے لیے، ماموں کو اس نے چھوڑا تیرے لیے، خالہ کو اس نے چھوڑا تیرے لیے. تھوڑا سا نمک خراب ہو گیا تو گرج بیٹھے، تیرا خاندان ہے ایسا. ارے نمک کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے کھا لو نا محبت سے. بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ کے کچھ کھا لو، شاید نمک سیدھا ہو جائے. اعوذ باللہ مت پڑھنا بابا، سمجھو میں کیا کیا کہہ رہا ہوں. نمک کی کھچڑی سنی ہے نا. ایک بڑے میاں تھے، سفر میں گئے تھے بڈھے، گھر سے واپس آئے تو سوچا ہوگا بیوی نے تو آج اچھا پکایا ہوگا، لیکن بیوی کو کچھ پہلے فون تو تھا نہیں، اس نے کھچڑی پکا دی اور کھچڑی میں نمک ڈالنا بھول گئی. اب جب بھول گئی تو بڑے میاں نے جب کھایا تو مزہ آیا نہیں. تو ایک لمحے کے لیے تو ٹینشن آیا، یار اتنے دن کے بعد آیا پھر بھی بے نمک کی. مگر فوراً سنبھل گئے، میری بیوی ایسی نہیں ہے جو قصدن ایسا کرے، بھول گئی ہے. اور پھر سوچا جس نے زندگی میں 20 سال مجھے میرے من کے کھانے کھلائے ہیں، آج ایک مرتبہ بیچاری بھول گئی تو کیا میں اس کا حساب لوں، اس کو ڈانٹوں؟ کھا لیا. کیا کیا؟ کھا لیا. اور بتایا بھی نہیں، بتاؤں تو شرمندہ ہو جائے گی، اس کو شرم آئے گی. ایک وقت آیا وہ مر گیا. مرنے کے بعد اللہ کے سامنے آیا، حساب دیکھا. اللہ نے کہا جا، تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں زیادہ، لیکن یہ بے نمک کی کھچڑی مجھے کہہ رہی ہے کہ اس نے ایک بندی کو ڈانٹ سے بچایا، پکڑ سے بچایا، شرمندگی سے بچایا. جا، اس کی وجہ سے میں نے بھی آج کی شرمندگی اور رسوائی سے تم کو بھی بچا لیا.
یہ معمولی نہیں ہے. کہتا ہوں ان سب چیزوں کو اولاد کو، بیوی کو، ماں باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو جنت کا ٹکٹ بنانے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.